آپ علی بھائی سے خود جا کر اس بارے میں بات کریں، تبصرہ کریں، اور ان وہ مخصوص ریسرچ پیپر کون سا ہے؟ وہ ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر۔ کے اندر نہ تو ضعیف حدیثیں ہوں گی، اس ریسرچ پیپر کے اندر نہ تو تاریخی روایات ہوں گی، بلکہ ساری کی ساری صحیح احادیث ہوں گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، جب بھی آپ کسی عنوان کے اوپر بحث کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی شخص کی کوئی علمی کوتاہی کو واضح کر کے اس کی اصلاح کا ذریعہ بنا جائے، تو وہیں پر بہت سے لوگ آپ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے نظر آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ شاید آپ ان سے جلتے ہیں یا شاید آپ ان جیسا بننا چاہتے ہیں، اس وجہ سے آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو جب ہم نے علی بھائی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بہت ساری علمی غلطیاں جو کہ انہوں نے اپنی بہت ساری ویڈیوز میں کی تھی وہ بتانا شروع کی، تو لوگ ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ آپ علی بھائی سے خود جا کر اس بارے میں بات کریں، تبصرہ کریں، اور ان کو اصلاح کا موقع دیں، ان کی اصلاح کریں تاکہ ان کی بہتری کا ذریعہ بنے۔ تو میں ان کو مخاطب کر کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، علی بھائی نے اپنی ریسنٹ ویڈیو کے اندر جو کہ وحید بھائی اور سہیل بھائی کے ساتھ ہوئی تھی علمی بیٹھک، اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ساڈے تے اپنے بھی سانوں وڈنے پہ ساروں کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بننے کا بہت زیادہ شوق ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ دوسروں کی اصلاح کریں، ہمیں چھوڑ دیں۔ میرے سٹوڈنٹس یا میرے سے جو متعلقین ہیں میرے بھائی، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ یعنی منو حیرانگی ہے کہ سارے مخالفین بھی سانو وڑتے ہیں تو سارے اپنے بھی سانو ہی وڑ رہے ہوتے ہیں، ایسا کوئی اور بھی کام کرو، ٹھیک ہے؟ پوری دنیا میری اصلاح دی فکر۔ تو ہم علی بھائی کو چھوڑ کر ان کے ان تمام مقلدین کو جو علی بھائی کو معصوم سمجھ بیٹھے ہیں اور ان کی علمی غلطیوں کو سمجھنے کی بجائے وہ لوگ ہمیں ایک مخصوص ریسرچ پیپر کا حوالہ اور مخصوص حدیثیں اکثر ہماری ویڈیوز کے کمنٹ باکس میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب وہ مخصوص ریسرچ پیپر کون سا ہے اس کی ہم آگے بات کریں گے، لیکن یہ ویڈیو سیریز اسی وجہ سے بنائی گئی ہے کہ ہم ان تمام علمی غلطیوں کو واضح کریں جو انہوں نے اپنے اس مخصوص ریسرچ پیپر کے اندر کیا ہے۔ وہ ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ وہ مخصوص ریسرچ پیپر کون سا ہے؟ وہ ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح احادیث کی روشنی میں۔ اب اس کے اندر بہت ساری ایسی احادیث ہیں جو کہ ضعیف ہیں، جن کے اندر راویان مجہول ہیں، جو کہ تدلیس کرتے ہیں، سما کی تصریح نہیں ہے۔ ایسے راویان موجود ہیں جن کا ائمہ کی ان کے عقائد کے اوپر جرح موجود ہے۔ ایسے راویان موجود ہیں جن کو ائمہ سرے سے ضعیف کہتے ہیں، اور ان تمام مدلسین کی، اور ایسے بھی راویان موجود ہیں جو کہ تدریس تسویہ جیسی تدریس کرتے ہوئے بھی موجود ہیں، اور ان کی روایات کو علی بھائی نے اپنے اس ریسرچ پیپر میں رکھ کر اور ٹائٹل دیا 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ ہماری یہ ویڈیو سیریز 3 قسم کے ٹاپکس کو ڈسکس کرے گی۔ نمبر 1، صحابہ کے بارے میں احتیاط اور مشاجرات صحابہ پر سکوت۔ نمبر 2، علی بھائی نے جو اپنے ریسرچ پیپر کے اوپر ٹائٹل دیا ہے یہ بسم اللہ سے بھی اوپر ہے، اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ علی بھائی نے اس کو بسم اللہ سے اوپر رکھا۔ یہ تھا کیا کہ فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح احادیث کو حجت ماننے والے اور جھوٹی بے سند ضعیف تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے، یعنی کہ اس ریسرچ پیپر کے اندر نہ تو ضعیف حدیثیں ہوں گی، اس ریسرچ پیپر کے اندر نہ تو تاریخی روایات ہوں گی، بلکہ ساری کی ساری صحیح احادیث ہوں گی۔ وہ خیر انشاءاللہ اس پوری ویڈیو سیریز کے اندر وقتاً فوقتاً ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کہ وہ احادیث کتنی صحیح ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ جب علی بھائی سے یہ کہا گیا کہ اس کے اندر آپ نے ضعیف حدیثیں بھی ڈالی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان حدیثوں کو کسی نہ کسی محدث نے صحیح کہا ہوگا۔ حدیث نہیں لکھی بھی ہوگی جس کے ساتھ تحکیم نہیں لگی ہوگی دور حاضر کے بڑے بڑے ائمہ کی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث ایک محدث کے نزدیک ضعیف ہو، دوسرے کے نزدیک صحیح ہو، یہ نہیں ہوگا۔ اور پھر جب اس کے مزید جواب نہ دے پائے تو علی بھائی نے کہا کہ ہمارا مقدمہ بخاری اور مسلم سے ثابت ہے۔ ایک جگہ جمع کرنے کے لیے آپ کو یہ ساری روایتیں لکھنی پڑتی ہیں، تو اگر کسی کو اعتراض ہے تو ٹھیک ہے، جو بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں نا وہی آپ ہضم کر لیں، وہی نہیں آپ کو ہضم ہونی۔ تو انشاءاللہ تیسرا جو ہمارا پورشن ہے وہ یہ کہ بخاری اور مسلم کی جو 16 احادیث علی بھائی نے پیش کی ہیں، 16 احادیث، ان احادیث کو بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بتایا جائے گا کہ وہ کس حد تک ائمہ محدثین کے فہم کے مطابق ہے۔ میرے بھائیو، اب معاملہ یوں ہوا کہ
علی بھائی صحابہ کے بارے میں پہلے تو اس بات کے قائل تھے کہ مشاجرات صحابہ پر سکوت رکھا جائے گا اور اسے زد عام پر لانے سے پرہیز کیا جائے گا. یعنی علی بھائی اس معاملے کو اتنا ضروری سمجھتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ یزید ہمارے ماموں کا بیٹا ہے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے روحانی ماموں. ساڈے مامے دا پتر تے لگدا ہے یزید، پر وہی گل ہے کہ حضرت نوح دا بیٹا اگر غلط کام کرے گا تو نوح علیہ السلام کی وجہ سے اس کو کوئی نہیں سپورٹ ملے. تو حضرت امیر معاویہ کی ایک بہن سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں ہے، اور ان کے والد سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سسر ہے. کوئی بندہ ان کے بارے میں بکواس کرے گا وہ اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے ٹوٹ گئی. اور آج اگر کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماموں کہہ دے تو علی بھائی اس کو ماموں پارٹی کہتے نظر آتے ہیں. خیر، اب علی بھائی کے الفاظ جو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین امہات المومنین کے بارے میں استعمال کرتے نظر آتے ہیں، وہ ان کے بارے میں تو الحفیظ العلماء. اب ان تمام باتوں کے بعد جب ہم علی بھائی کی ان تمام باتوں کے خلاف پوسٹنگ کرتے ہیں تو ہمیں اسی ریسرچ پیپر کی دھونس لگائی جاتی. اب جب ہم ان کی غلطیاں نکالتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ سب بے سند روایات ہیں اور ان کو دلیل نہیں مانا جا سکتا، تو وہ یہ کہتے ہیں نہیں علی بھائی نے ان ساری احادیث کو اکٹھا کر کے ایک بہت بڑا نالج اور بہت بڑا علم اور بہت بڑا سمندر اکٹھا کر دیا ہے. تو میرے بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ علی بھائی کے شروع سے دعویٰ رہا جو ہم نے علی بھائی سے سیکھا کہ ضعیف احادیث ایک وبال ہے. ضعیف حدیث کو کسی طور بھی قبول نہیں کیا جا سکتا. اسی وجہ سے وہ امام مسلم بن حجاج قشیری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح مسلم کا مقدمہ ہمیشہ سے لوگوں کو سمجھاتے رہے، بتاتے رہے اور اتنی فوقیت دی کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو کلپ بنایا. اس مقدمے کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد اس مقدمے کو علی بھائی نے پراپرلی اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا، اس کو پروپوگیٹ کیا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ ضعیف حدیث کسی طور پر حجت نہیں ہوتی. اور یہ بات ہم علی بھائی کی منوعین قبول کرتے ہیں. لیکن کیا علی بھائی اس بات کو اپنے ریسرچ پیپر پر رکھتے ہیں جس کے اندر انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر طعن و تشنیع کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ضعیف احادیث کا سہارا لیا؟ اور ایک دو نہیں، کم از کم 30 کے قریب احادیث ایسی ہیں جو کہ ضعیف ہیں اور اصول محدثین پر پوری نہیں اترتی. اس کے علاوہ علی بھائی کا یہ دعویٰ کہ فرقہ پرستی سے بچ کر صرف ہم صحیح حدیث کو قبول کریں گے وہ بھی باطل ہو جاتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح حدیث کو قبول کریں گے لیکن اپنے ہی اس نام نہاد ریسرچ پیپر کے اندر ہائیڈروجن بام کے اندر ضعیف احادیث کو ڈال کر اس معاملے کو اور اپنے دعوے کو باطل قرار دیتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلی نشستوں کے اندر ہم تمام احادیث کو وقتاً فوقتاً پڑھیں گے اور ان کے ذوف کے بارے میں بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.